السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، کراچی کی صورتحال پچھلے 2-3 روز سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، اپنے پروگرام میں بھی کرتے رہے ہیں اور میڈیا بھی سارا دکھا رہا ہے، لیکن جو گزشتہ 2 روز سے اور پھر آج جو صورتحال ہے، اور اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت بھی کراچی میں بارش ہو رہی ہے، باقاعدہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور سندھ کے باقی شہروں میں بھی کافی صورتحال خراب ہے۔ اور اگر رورل سندھ تو ابھی تک سچ ویژولز نہیں ہمارے پاس پہنچ رہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رورل سندھ میں بھی کافی صورتحال خراب ہے۔ M9 کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کے انجینئرز نے کام کیا ہے اور اس کے آگے بند بنا دیا ہے، اور ادھر سے پانی جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا شاید ملیر کینٹ کی طرف بھی آئے گا، اور وہاں پہ بھی اب پمپس لگا کر، آرٹیفیشل پمپس لگا کر ان کو اس پانی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے کراچی میں چاہے وہ ڈیفنس ہو، چاہے وہ محمود آباد ہو، یا کوئی بھی کراچی کا جگہ ہو، نارتھ ویسٹ، ایسٹ ویسٹ، ساؤتھ، کراچی میں اس وقت صورتحال جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باقاعدہ پولیس کے لوگ بھی پھنس گئے، ان کی گاڑی پھنس گئی، اور پھر ان کو بھی ریسکیو کیا گیا اور شہریوں نے ریسکیو کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ کنٹینرز بھی جو ہیں وہ بھی تیرتے نظر آئے، اور بہت مختلف مقامات پر، شارع فیصل ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، کراچی کی صورتحال کافی خراب ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے جو صورتحال رہی ہے کہ ندی نالے بھی بند تھے، لیکن اتنی بارش ہونے کے بعد یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس قسم کی فلڈنگ کراچی میں نظر آئے۔ حیدرآباد ہو، سکھر ہو، باقی شہروں میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی بتائی جا رہی ہے کہ جو کافی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ پرسوں شاید چیف منسٹر صاحب نے رین ایمرجنسی کا اناؤنس کیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فلڈ ایمرجنسی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے سندھ میں، کیونکہ کراچی اور دیگر سندھ کے علاقوں میں صورتحال کافی خراب ہے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اب یقیناً ISPR کی طرف سے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے جوان، انجینئرز جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ 10,000 لوگوں کو پکا پکایا کھانا بھی دے رہی ہے، NDMA کی طرف سے ٹینٹ دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان نیوی کے غوطہ خور اور پاکستان نیوی کی بھی ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ اور دوسری جانب آج شہباز شریف صاحب کے خاندان کے حوالے سے جو اطلاعات آئیں کورٹ سے، وہ بھی منی لانڈرنگ کے کیس میں جو ہے، اور اس میں خاص طور پر سلیمان شہباز صاحب کے جو کہ اس وقت لندن میں ہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب بھی عدالت میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اللہ رسول کی قسم کھاتا ہوں کبھی عوام کے پیسے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور پھر انہوں نے عدالت نے آج شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نصرت شہباز صاحبہ کو بھی نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر جو 10 ستمبر کو رکھی گئی ہے اس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی دونوں بیٹیوں رابعہ عمران اور جویریہ علی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اور آج ہم نے سنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جب ارشد شریف نے پاور پلے کے لیے انٹرویو کیا، تو اس میں جو ان کی ہائی لائٹس چل رہی تھیں، اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی کی تھی ہم نے نواز شریف صاحب کو لندن بھیج کر۔ اب کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، اور پھر آئندہ دنوں میں جو لیجسلیشن جو کہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوئی، اور حکومت کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ جی یہ اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے یہ لیجسلیشن، کیونکہ فیٹفس کی اگر گرے لسٹ سے بھی نکلنا ہے تو اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو زیادہ پریشانیاں پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہا کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اپوزیشن۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں احمد جواد صاحب، رہنما تحریک انصاف کے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا بھی۔ اور تیمور تالپور، ینگ پارلیمنٹیرین، MPA اینڈ منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مجھے اسکائپ پہ جوائن کیا. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا. پہلے جو کراچی کی صورتحال ہے, کیونکہ تیمور تالپور آپ وہاں پہ موجود ہیں, آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کیا صورتحال ہے اس وقت پورے سندھ کی, کیونکہ اب جو ہے کچھ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے اور ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے. ویسے تو پنجاب میں بھی بارشوں کا جو ہے وہ تیزی نظر آ رہی ہے اور ہمارے ڈیمز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بھر چکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی وارننگز الرٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے. سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مجھے شو میں انوائٹ کرنے کا. جو آج صورتحال ہے پورے سندھ صوبے کی وہ بہت ہی تشویشناک ہے. ایسا ڈیزاسٹر کبھی نہیں آیا کراچی میں, خصوصاً 90 سال کے بعد ایسی برسات ریکارڈ ہوئی ہے جو ابھی تو. اٹ از اے نیشنل ڈیزاسٹر, اٹس اے کیلامٹی. وی کین ناٹ کال اٹ مانسون سیزن. تو مانسون سے تو ہم بہت آگے چڑھ گئے ہیں. یہاں پر آج ہمارے جو فورسز ہیں, سندھ پولیس, رینجرز, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, سب ایک ساتھ مل کے اور اس مسئلے کو میں سے لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلی تو ہماری جو پرائورٹی ہے وہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان علاقوں سے نکال کے بائی ایئر, بائی بوٹ سیف اور اچھی صاف ستھری جگہوں پر منتقل کریں جو ہائیجینک کنڈیشنز کے ساتھ ہوں. اور اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو ہے ان کا بندوبست ہے پورا, ان کے کھانے پینے کا, صاف پانی کا. اس میں ہمارے ساتھ آرمی بھی اسسٹ کر رہی ہے کیونکہ کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. اتنا بڑا میٹروپولیٹن آپ کے ملک کا سب سے بڑا بالکل تیمور, سٹی میں اس طرح کا کچھ ہو جائے. تیمور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ندی نالوں کی بھی صفائیاں کی گئی ہیں اور کیونکہ پہلے اب سے کچھ دن پہلے تک تو یہی ریزن دی جاتی تھی کیونکہ جی وہ چوک ہو جاتے تھے, اس لیے پانی جو ہے وہ کراچی شہر میں آ جاتا تھا, سڑکوں پہ, گھروں میں, سب کچھ. لیکن اتنی زیادہ بارش جو ہوئی ہے, کیا یہ وجہ ہے یا ابھی بھی آپ وہی وجہ سمجھتے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں انہوں نے اپنا صحیح کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کراچی کی؟ دیکھیں دو چیزیں اس میں ہیں, میں آپ کو دونوں کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ نے جو بات کی نالوں کی صفائی, جو کام کے ایم سی کا تھا واٹ ایور, جس چیز کو میرے خیال سے پروٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, پر ہم نے جو ہے یہ سارا کام کرایا. پھر ہمارے ساتھ لاسٹ مومنٹ پہ این ڈی ایم اے بھی آ گئی, تو 3 نالے جی این ڈی ایم اے نے صاف کیے اور باقی کوئی 38 جو بڑے اور نالے ہیں وہ سب سندھ حکومت نہیں صاف کرتے رہے. پر بات یہاں پر سارے ناف صاف کرنے کے, نالے تو ہم صاف کر لیتے ہیں, سلج نکل آئے گا, کچرا نکل آئے گا, پر اس کے بعد جو یہاں پر ایک 40 سال سے جو یہاں پر تجاوزات ہیں, جو آپ کے 300 میٹر 600 میٹر کی جن کی ماپ لکھی ہوئی ہے واٹر ویز کی, جو پانی نکالتے ہیں, تو وہاں پر ہمارے پاس افسوس سے کہیں کہیں 6 میٹر بچے ہوئے ہیں. تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ برسات کا پانی چلا جائے؟ اور اگر برسات کا پانی چلا بھی جائے گا تو کم سے کم جب مانسونز کے بعد جب اس کے کوئی کیلامٹی آئے گی تو پھر تو بہت زیادہ ڈفرینس اس میں آ جاتے ہیں, اور یہ اس طرح سے کام نہیں چل سکتا. ہم نے پہلے بھی چاہا کہ ہم اس کو صاف کریں, ان ایریاز کو کلیئر کریں, پر اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ بھی میرے خیال سے سندھ پولیس اکیلی نہیں کر سکتی, وہ پاکستان رینجرز کی مدد سے ہی ہم کریں گے. اب کیونکہ کراچی کمیٹی بھی بن گئی ہے تو آئی ایم ہوپ فل the federal government will be helpful towards us. اور بالکل اس ویری چیز رائٹ. میں ہمیں آسانی ہوگی. اور سیکنڈلی ہمیں چیئرمین بلاول کی طرف سے سخت انسٹرکشنز بھی ہے کہ جب آپ ان کو یہاں سے ڈسپلیس کریں گے تو آپ کو ان لوگوں کو آلٹرنیٹ جگہ بھی دیں گے. تو اٹ از ناٹ ایزی تھنگ, بٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ آفٹر دی مانسون وی آر گوئنگ ٹو گو فار اٹ. چلیں دیٹس گڈ, بالکل صحیح. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, صورتحال ہم نے دیکھی کراچی اور باعث تشویش صورتحال ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی ہمارا فائنینشیل ہب ہے, 60 سے 70% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, اور پھر ہم جب ایسی صورتحال دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بھی حکومتیں رہی ہیں وفاق میں اور ساری صورتحال بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے. پہلے لا اینڈ آرڈر سچویشن نے کراچی کو تباہ کیا ہوا تھا, اس میں کچھ اب بہتری آ چکی ہوئی ہے, اور لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچرا ہو یا برسات ہو, یہ کراچی کا بالکل ستیہ ناش ہوا.
اور اب دیکھا کہ ان ایکسپیکٹڈ مونسون ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے پانی کنٹرول نہیں ہوتا, اور بہت ساری ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے سٹیز جہاں پہ ساری سہولیات ہیں وہاں پہ بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نالائکی نااہلی ہے یا پھر یہ ایک نیچرل کلیمٹی سمجھ لینی چاہیے ہمیں؟ دیکھیے ضمیر احمد صاحب, یہ جو مسئلہ ہے کراچی کا, جو اس وقت بہت تشویشناک صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے, پوری قوم جو ہے اس کے اوپر بہت مضطرب ہے. کراچی ڈوب رہا ہے, ہمارے سامنے ہے ساری صورتحال. یہ دیکھیں کراچی کے عوام نے 3 جماعتوں کو ووٹ دیے, پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم, اور تینوں جو ہے عوام کے سامنے جواب دے ہیں. تینوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. لوکل گورنمنٹ جو ہے ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے, مدت سے رہی ہے, دہائیوں سے رہی ہے. پرنسپل گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. یہ 3 سٹیک ہولڈر جو ہے رسپانسبلٹی کے حوالے سے, ذمہ داری کے حوالے سے, ان میں سے 2 جو ہیں ان کا الائنس ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا, فیڈرل گورنمنٹ میں. تو 2/3 ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس الائنس کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے. لیکن ایک میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں ندی نالوں کی ساری سیوریج کا سسٹم, نالیوں کا سسٹم, یہ ڈرینیج کا سسٹم, اس کی بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ مدت سے ایم کیو ایم جو ہے اس کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ نعمت اللہ خان کے بعد وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کوئی جو ہے وہ ذمہ دار قائد جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا. جو کام نعمت اللہ خان کیا کراچی کے مسائل حل کرنے کے سلسلے بڑے قابل تعریف ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد وہ گائے سیاست ہی کرتے رہے. انہوں نے کراچی کے عوام کا نہ کچھ سمجھا نہ اس کی دعا کی. بات یہ ہے اب حالت یہ ہے کہ سب کو ملنا چاہیے. پورا یہ ثابت ہو گیا ہے بارش کے بعد کہ کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, کوئی افیکٹو, کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے, سب کچھ چوک ہو گیا ہے اور شہر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے, اس پہ سیاست بازی کرنی چاہیے. اور جس طرح یہ دیکھیں ندی نالے جو تھے وہاں پہ انکروچمنٹ, وہاں لوگوں نے گھر بنا لیے, بن گئی, کئی لوگ نہیں رکھے اور کئی پلازے بنا لیے. سب کو بٹھانا چاہیے, سیاست کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, ایم پی اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اور کس طرح سے یہ ہے کہ یہ جو عوام جس عذاب سے نکالنا ہوگا اور سب کو بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. بالکل صحیح. احمد جواد صاحب, پرائم منسٹر سے جب بھی بات ہو تو وہ پھر بلاول بھٹو صاحب کی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو دہرا دیتے ہیں, اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ وفاق کی حکومت کو ہوگا, جس طرح چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ مطلب سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ آتا ہے یا بارش زیادہ آتی ہے, وہ بلاول صاحب نے کہا تھا اور اس کو بعض اوقات ریپیٹ اس کو کر لیا جاتا ہے, لیکن ایز سچ اس میں یہ کوئی پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ بلاول کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اگر میں کراچی کے آج کی جو صورتحال ہے اگر اس کو انالائز کرنا چاہوں تو میں اس کو 2 طرح سے اس کو انالائز کروں گا. ایک تو میں چیمہ صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کراچی کے جو حالات ہیں اس کے پر سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ہم اس کے ایڈمنسٹریٹو انالیسس بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی سیاسی پہلو ضرور موجود ہیں. یعنی اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو 80s 90s اور اس کے بعد 2008 تک جو ہے کراچی جو ہے وہ الطاف حسین کی سیاست کی نظر ہو گیا, یا وہ لوگ جنہوں نے الطاف حسین کی سیاست کو استعمال کیا. کراچی کے لوگ سفر کرتے رہے, کراچی جو ہے وہ بلکتا رہا, کراچی جو ہے اس کا خون رستا رہا. اور اس کے بعد پھر جو 10 سال 2 سیولین گورنمنٹس جو تھیں ان کے دور میں پیپلز پارٹی کو کراچی اور حیدرآباد میں ان کو نہیں وہ ووٹ بینک ان کا رہا, اور وہ ایم کیو ایم کا اور اندرون سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی وہ تقریباً 10 سال تک جو کنفرنٹیشن ہے وہ ایک میدان جنگ بنا رہا کہ وہاں پہ کس نے رول کرنا ہے, اور اس کنفرنٹیشن میں اگین کراچی جو ہے وہ سفر کرتا رہا. اب ہم پچھلے 2 سال میں اگر چلے جائیں تو میں چیمہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے 3 جماعتوں کو ووٹ دیا, اور اس میں پی ٹی آئی کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ تقریباً 30 سال کے بعد جو ہے
कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी और MQM के बाद तीसरी जमात को जो है मैंडेट दिया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। लेकिन जो उस कंपोजिशन बनी उस वोट बैंक की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ना तो लोकल गवर्नमेंट वो वहाँ पे इस वक्त उसकी है और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल में वो ज़रूर हैं। यानी अब अगर उन्होंने कराची में या सिंध में काम करना है तो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए करना है या लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए कर रहे हैं, उसकी कोशिशें जारी हैं। अब जो सूरत हाल है, मैं ये कहूँगा पिछले 2 साल को अगर सिर्फ देखें ज़मीर साहब, तो आप पिछले 2 साल के आप सिर्फ मीडिया से ही क्लिप्स उठा लें, क्या मसला सबसे बड़ा कराची का सामने आता रहा है? कूड़ा करकट, गार्बेज डिस्पोजल। जिस सिटी का 2 करोड़ से ज्यादा शहरियों का तादाद सिटीजन्स की कराची की, वहां पे कूड़ा करकट जो है जब अनकंट्रोल्ड होगा, जब उसका डिस्पोजल ठीक नहीं होगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट ये होगा कि वो नदी नाले सीवरेज नालियां उनमें फंसेगा जाके, और उसके बाद जब अनयूजुअल कोई बारिश होगी तो जाहिर है उसका फिर नतीजा यही निकलेगा। लेकिन यहां पे ये स्टेटमेंट देना जी कि ये 90 साल के बाद ये बारिश हुई, और जैसे आपने भी ये कहा कि दुनिया में बड़े बड़े शहरों को ऐसी सूरत हाल फेस होती है। ज़मीर साहब, मैं आपको मिसाल देता हूं, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं जहां पे के मूसलाधार बारिश जो होती है वो कराची में, पाकिस्तान में शायद ही कभी पूरे साल में होती हो, कि जहां पे रेगुलर होती है पूरा साल, वहाँ पे जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलिपीन है, वियतनाम है, इन कंट्रीज़ में सारा साल बारिशें होती हैं और मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन वहाँ पे तो ऐसी सूरत हाल नहीं होती। ये तो एक बड़ा बेसिक सा इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि आपका सीवरेज का निज़ाम, कि जब आपका फ्लड वाटर आता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, आपने कैसे उसको निकालना है, और उन रास्तों को जहां से पानी ने निकलना होता है, उन रास्तों को आपने साफ रखना होता है। वहां पे गार्बेज नहीं फंसना चाहिए। अगर फंस गया तो पूरा सिस्टम जो है आपका कोलैप्स कर जाएगा। वो गार्बेज ही सिर्फ लेके बैठ जाएगा, आपके पास सिस्टम है निकलने का, लेकिन गार्बेज लेके बैठ जाएगा। तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो ओनरशिप है, 2 ही है, लोकल गवर्नमेंट की ओनरशिप MQM के पास है और प्रोविंशियल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। और इस पे आपको अली जैदी का इनिशिएटिव याद होगा, उसने कोशिश की है। लेकिन उस वक्त देखें, पिछले साल से हम ये सारी चीजें सुनते आ रहे हैं और उसमें हमने ये देखा है कि फिर मतलब बजाय के मिल बैठकर काम किया जाता, सियासत ज्यादा की गई। और अली जैदी साहब की स्टेटमेंट्स, फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट्स ने वो उनको मतलब जो MQM के पास लोकल बॉडी थी उनको भी नाराज किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी नाराज किया। आपके ये मतलब हवारी थे और वो किस तरह नाराज हो, चले वो हमसे नाराज हो जाए PTI से, लेकिन कराची के अवाम से तो नाराज ना हो ना, जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन्होंने उनको लोकल गवर्नमेंट बनाने दी है, या उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। PTI से नाराज रहे, बेशक रहे नाराज, लेकिन अपने अवाम की तो खिदमत करें ना। सफर कर रहा है पूरा कराची, लोग मर रहे हैं वहां पे, हर बंदा सफर कर रहा है। अब गवर्नमेंट भी सफर कर रही है, उसमें पुलिस वाले भी सफर कर रहे हैं, वहां पे रहने वाले भी सफर कर रहे हैं, सब बिल्कुल सफर कर रहे हैं। कराची तो है ही है, लेकिन हमें मतलब ज्यादा ख्याल पूरे सिंध का होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कराची नहीं, सिंध हमारा मतलब बहुत बड़ा सूबा है। और वो एक है ब्रेक का कह रहे हैं मुझे, या अच्छा तैमूर, जरा थोड़ा सा मुझे अगर आप अपडेट कर दें कि बाकी सिंध की सूरत हाल क्या है। चलें कराची की तो चलें आपने बता दी, यकीनन वो है, नजर भी आ रही है, लेकिन बाकी क्योंकि बहुत सारे इलाकों से हमारे पास कुछ इतना विजुअल्स अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तैमूर, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो जी। चलें, मैं ब्रेक के बाद फिर आपकी नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी तैमूर, आपसे जो मेरा सवाल था कि बाकी सिंध की जो सूरत हाल है, उधर क्या मतलब मामला कैसे चल रहे हैं, और अभी तक इतलात आ रही हैं कि रेस्क्यू काम बढ़ा दिया गया है, चाहे वो NDMA हो, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, रेंजर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो। अभी जो है कोई मेजर किसी थ्रेट है कोई अंदरूनी सिंध की रूरल एरियाज़ में कि जी कोई फ्लड्स, क्योंकि अब अपर पाकिस्तान में भी
جو ہے وہ اب کنٹری میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور پانی یقیناً پھر جاتا ہے, تو اس کی کوئی تھریٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں بہت ہی ہیوی رین فال ہے ہر جگہ پہ. I actually belong to Umarkot and I'm also the focal person for the Chief Minister for the monsoon emergency relief for Umarkot. وہیں پر ہوں. یہاں پر 2011 میں آپ کو پتا ہوگا سندھ میں بہت ہی زیادہ برساتیں ہوئی تھی, جس کے بعد we had flooding and lot of shifting and lot of issues, very big crisis. اور اس سال میرے خیال سے جو ہمارے برساتیں ہو رہی ہیں وہ اس 2011 کے یا تو مقابلے کی ہیں یا پھر 19-20 کے فرق کی ہوں گی. ہمارے یہاں جو تحصیل ہے کنڈری, وہاں پر 280 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. ہمارے جو کراپس ہیں میرے خیال سے 80% کراپس have been destroyed in these rains. ہمارے بارڈرنگ ایریاز میں بھی یہی حال ہے. ہمارے جو کچے گھر لوگوں کے وہ سارے گر گئے ہیں. تو we have got all the people out, کچھ کو اسکولز میں رکھا ہوا ہے, کچھ کو مونی ٹیکنیکل. لیکن تیمور ابھی جو اپ کنٹری میں بارشیں ہو رہی ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو 5 دن 6 دن 7 دن یا 10 دن بعد آتا ہے, کہ جب وہ اچانک پانی کا مطلب بہاؤ تیز ہوتا ہے, جب آپ کو ڈیمز کے سپل ویز بھی کھولنے پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے تیاریاں ہیں؟ اس کے لیے بالکل تیاریاں ہیں, پر ہمارا تو آلریڈی ان مانسون میں جو ہے بہت ہی پٹھا بٹھا دیا. آپ کو بتا دوں کہ گھر گر گئے ہیں عمرکوٹ ڈسٹرکٹ میں, لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں. ان سب کو کھانا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کھلا رہی ہے, ان کا کلین ڈرنکنگ واٹر ہم لوگ دے رہے ہیں. ہم نے کلینکس بنا دیے ہر کیمپ کے بعد تاکہ ان کی ابھی سے دیکھ بھال کریں. اور اب نیکسٹ جو ہمارا ایشو بنے گا, اللہ کرے یہ برساتیں رک جائیں, تو وہ ہوگا ملیریا کے جو ایشوز آتے ہیں ملیریا کے, اس کے لیے بھی آلریڈی ورکنگ آن دیٹ so that we do everything in time, اس سے پہلے بھی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. صحیح کہ اللہ کا بھی یہی حال ہے. صحیح. چلیں, ہماری دعا ہے. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, آج شہباز شریف صاحب نے عدالت جاتے ہوئے کچھ گفتگو کی, وہ ذرا سن لیجئے, پھر اس پہ آپ کا کمنٹ لوں گا میں. جی, شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ بدترین مثالیں ہیں جو حکومت اس وقت کر رہی ہے, نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, اللہ رسول کی قسم کھاتا ہوں کبھی عوام کے پیسے کو نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ عدالت نے تو پورے خاندان کو اب سمن کر لیا ہے, بلا لیا ہے, اور 10 سپٹمبر کو, اور پھر جو صاحبزادے ہیں سلیمان شہباز صاحب, ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ یہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید محرم کے بعد معاملات بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جائیں گے, اور نیب جو ہے اب اکراس دا بورڈ بہت ایکٹیو ہو جائے گی, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ کے لوگ ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں. کیا کہتے ہیں ضمیر حیدر صاحب؟ دیکھیں, کاش کے حکومت اور نیب ہے ضمیر زندہ ہو. دیکھیں انہوں نے تو جس الائنس کانٹریکٹ کا مظاہرہ کیا, اس وقت کی حالت ہے کہ عوام کے اوپر جو رہی ہے, ایک ڈائریوں کی خبر تو بغیر قبولی بات ہے, جس طرح کی تباہی پوری دکھ رہی ہے, کراچی کے عوام حکومت سے کر رہے ہیں. اب تو صحیح, اور اس وقت کوئی ذمہ دار حکومت, ذمہ دار وزیر اعظم ہو صاحب پہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ کو اس عذاب سے کیسے نجات پاتی. لیکن یہ خود عذاب مسلط ہے. ان کے نزدیک نمبر 1 کیا ہے, ان کے پہ نواز شریف صاحب, ان کے اصحاب شہباز شریف صاحب ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. چیمہ صاحب معذرت سے آپ کی آواز متواتر سے بریک ہو رہی ہے, اس لیے ہم آپ کو ٹیلی فون پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لنک میں پرابلم آ رہا ہے. جس طرح ہی اسٹیبلش ہوتا ہے تو میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. احمد جواد صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں, آج ارشد شریف کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اور اس کا سارٹ جو ہے وہ ایک پروگرام میں چل رہا تھا اور رات کو وہ انٹرویو آنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو لندن بھیج کر بہت بڑی غلطی کی. اور پھر ہم سن رہے تھے فاروق نسیم صاحب کو بھی, انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے اپنی ذمہ داری نہ پوری کی تو ان کے لیے بھی پریشانیاں بن سکتی ہیں. تو کیا اسٹریٹجی کیا اپنا رہی ہے پی ٹی آئی کے لندن سے واپس لانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو, اور پھر یہ غلطی کا احساس اتنی تاخیر سے صرف تصویریں اور ویژولز دیکھ کے لندن کی, یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ جس طرح کہا یہ جا رہا تھا کہ جی وہ میڈیکل بلیٹنز نہیں آئے ان کے جو انہوں نے اپڈیٹ کرنے تھے,
اور دیگر پاکستان ہائی کمیشن میں انہوں نے رپورٹس پہنچانی تھیں، ایک پیریوڈیکل رپورٹس. تو کیا اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ ضمیر صاحب دیکھیں، اگر یہ غلطی بھی ہے تو آپ دیکھیں اس غلطی کی بنیاد کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص، اور وہ شخص ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہے، ایک اہم شخصیت ہے اس ملک کی. اگر آپ کے سامنے یہ آتی ہے رپورٹ کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اور آپ کے سامنے ایک رپورٹ آتی ہے کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کو بیرون ملک علاج کے لیے لے کے جانا پڑے گا، تو یہ غلطی تو پھر کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. جس میں بھی انسانیت ہوگی، جس میں بھی ذرا بھر بھی انسانیت ہوگی، وہ بھی یہی ڈیسیشن کرے گا کہ جب اس کے سامنے ایک ایسی سچویشن ہو کہ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے کہ یہ شاید یہ بچ نہ سکے، تو یہ غلطی کی بنیاد، اگر یہ غلطی ہے تو. اب یہ ہے کہ ان کو واپس کیسے لے کے آنا ہے. دیکھیں، واپس لانے کا جو ہے وہ تو صرف، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس وقت وہ ایک ڈیزرٹر کا ہے، ایک مفرور کا ہے، کیونکہ ان کو تو عدالت بتائے گی نا کہ مفرور ہیں کہ نہیں. دیکھیں، عدالت نے ان کو 90 ڈیز دیے تھے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اگر ان کی کوئی میڈیکل کی صورتحال ایسی ہو. تو پنجاب گورنمنٹ نے تو کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں دی، پنجاب گورنمنٹ نے تو کوئی ایسی اپروول نہیں دی، تو 90 دن تو ختم ہو گئے. اور اس کے بعد سے اب تک ان کا جو لنڈن میں ان کی جو موجودگی ہے وہ اللیگل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کنوکٹڈ ہوں اور آپ کو اگر ایک سہولت دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، تو اگر آپ اس کو ایکسیڈ کرتے ہیں تو قانون کی نظر میں تو اس کو مفرور ہی کہتے ہیں. تو ایک مفرور جب ملک سے باہر ہو تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کوشش کی جائے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے کس قسم کے معاہدے موجود ہیں قیدیوں کو واپس پنجاب لانے کے حکومت لیے. نے کوئی میڈیکل رپورٹس مانگی، پیریوڈیکل رپورٹس مانگتے نا. جی، پنجاب گورنمنٹ تو تھرو شہباز آؤٹ شریف صاحب اگر گارنٹر تھے، ویسے وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ دیکھیں، وہ تو عدالتی فیصلے پہ گئے ہیں، مجھے آپ ایویں بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں. فروغ نسیم صاحب کا خیال ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کے لیے بھی پریشانیاں بن سکتی ہیں اس کیس میں. لیکن کیا پنجاب حکومت نے کوئی رپورٹس مانگی اتنے عرصے میں کہ جی آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی یہ رپورٹس میڈیا پہ بھی آتی رہی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے درمیان اور نواز شریف کے سپوکس پرسن جو ہیں ان کے درمیان ایک کنٹینیوس جو ہے وہ ایک ڈائلاگ چلتا رہا ہے کہ جس میں رپورٹس مانگی جا رہی تھیں، جس کے جواب میں رپورٹ دینے کی بجائے ٹویٹ کر دی جاتی تھی کہ جی کہ یہ دیکھیں جی فلانے ہاسپٹل میں یہ ہم نے کیا، ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ. سو یہ تو ایک جو ڈائلاگ ہے یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا. پھر بیچ میں کرونا کا ٹائم آ گیا. کرونا واز ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ جس میں کہ پوری انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں اور کسی کا آنا اور جانا، ظاہر ہے کہ اس 4-5 مہینے کے اندر جو ہے حکومت نے اس کو کوئی پرسو زیادہ نہیں کیا، لیکن وہ یہی فیکٹر اس کے اندر لیگل تھا. طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو لانے کے لیے. وہ وہاں کی ایک عدالت میں گئے کہ جی میں پولیٹیکل فگر ہوں اور مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ دیکھیں، طریقہ تو کوئی نیا نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی ملک سے اگر کسی ملزم کو یا مجرم کو لے کے آنا ہے، وہ تو اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ایگزسٹنگ معاہدے ہیں، جو انٹرپول کا طریقہ کار ہے، اسی پہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الطاف حسین جو ہے، جس کے بارے میں اتنے سنگین الزامات ہیں، مرڈر کے، منی لانڈرنگ کے، یو کے جیسا ملک کے جہاں پہ منی لانڈرنگ کے اوپر اتنے سخت قوانین ہیں، اس کے گھر سے جو ہے ہزاروں ڈالروں کی پیٹیاں جو ہیں باہر نکلی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کو جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں دیں تو وہ ہمیں انہوں نے کبھی اس کو حوالے نہیں کیا آج تک. تو وہ اتنا کرمنل پروسیس ہے، لیکن حکومت کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی پروسیس، ہر حال میں کوشش پوری کرے گی. اس کا ایک آفیشل پروسیس ہے، انٹرنیشنل پروسیس ہے، اس کو اڈاپٹ کریں گے. چیمہ صاحب، پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے وہ میں نے سنوائی، وہ اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا. اور دوسرا پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بہت بڑی غلطی کی تھی ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو بھیج کر لندن. چیمہ صاحب جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. دیکھیے میرے حضرت صاحب، میں گزارش کروں گا. چیمہ صاحب اگر آپ فون سے بات کر رہے ہیں تو فون ذرا پلیز اپنے مطلب پاس لے جائیے. ہاں جی جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف آپ جانتے ہیں
کہ جن ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن سے باہر گئے وہ سارے کے سارے سرکاری ڈاکٹر تھے، مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر نہیں تھے، پنجاب گورنمنٹ کے وہ کے ملازم تھے، اور پروفیسر محمود ایاز ان کی سربراہی میں جو پورا بورڈ تھا پنجاب گورنمنٹ کے ملازم تھے وہ، اور ان کی ریکمنڈیشن پہ وہ باہر گئے. اور دیکھیں یہ ہے کہ میں بطور ڈاکٹر بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی سیریس پیشنٹ بھی ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی وہ موبائل ہو، وہ واک شاک کرے. ہم خود کہتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ باہر واک کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ پی ٹی حکومت جو ہے اور ان کے جو کیپٹن ہیں ان کی روایتی تنگ نظری اس حد تک چلی گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی قدروں کے منافی ہے. اسلامی اور مشرقی قدروں کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، جب وہ کہ میاں نواز شریف کو واک کرتے دیکھتے ہیں کہ تو اس پہ بھی اعتراض کہ دیکھیں وہ واک کر رہے ہیں. کہیں جا کے کسی ریسٹورینٹ میں کوئی چائے کا کپ پی لیں اس سے بھی معترض کہ دیکھیں جی وہ چائے پی رہے ہیں. اندازہ کر لیں کہ یہ ہماری جو اخلاقی اور اسلامی اور مشرقی قدریں تھیں ان کا کس قدر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے کس قدر منافی ہے. یہ ان کی روایتی تنگ نظری. چیمہ صاحب کچھ قانونی ریکوائرمنٹس تھیں میڈیکل رپورٹس بھیجنے کی، وہ نہیں پوری کی گئی. میری یہ گزارش سن لیں. بات یہ ہے واپس لانے کے حوالے سے دیکھیں ذرا غور کریں کہ میاں نواز شریف پہ الزام کیا تھا کہ جی وہ کرپشن کا الزام ثابت کیا ہوا کہ بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ کیوں نہیں، وہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا. اور دوسرا الزام یہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ثابت ہو وہ یہ ہے کہ ایسٹ بیانڈ مین اگر اس کو بنیاد بنایا جائے ضمیر صاحب تو میں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہوں گا کہ پرائم منسٹر سمیت ساری کی ساری کابینہ کو جیل میں جانا پڑے گا اگر اس کو بنیاد بنایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ واپس لانے کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو تو جس عدالت نے سزا دی اس جج جو نائب جج جو ویڈیو جج اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اس کا کانڈکٹ ایسا ہے کہ ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں. جب یہ صورت ہے تو یہ اور نیب کا ادارہ جو ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اپنے الفاظ دیے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل باتیں صحیح ہیں استعمال ہو رہا ہے. جب ادارہ یہ اور اس کے بارے میں یہ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ کی تو اس کے فیصلوں کی کیا قانونی اور اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے. اور آخری بات آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کو یہ کیوں نہیں احساس ہوتا کہ پرویز مشرف جن کو جو عدالت نے جس کو سزائے موت کا حکم دے رکھا ہے، جو قانون شکنی کے الزام میں آئین شکنی کے الزام میں جس کو یہ سزا دی گئی ہے، اس کو کبھی لانے کے بارے میں کبھی ڈسکس نہیں ہوا. آپ لوگوں نے تو اس کو جانے دیا نا جی. اب وہ تو اب چلیں ایک اور ڈیبیٹ ہے. اب مشرف کو لانے یا نہ لانے میں اس میں کیا اندازہ فرما لیں کہ میاں نواز شریف ان کے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے کہ وہ کہیں باہر نظر آ جائے واک کرتا پھر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے. آپ کی دوسری بڑی جماعت ہے جی، لیڈر آف دی اپوزیشن کے بڑے بھائی ہیں، 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں. پرویز مشرف کی تو بچارے کی مطلب جماعت ہی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، پارٹی نہیں ایگزسٹ. ضمیر صاحب صرف وزیر اعظم نہیں، اس ملک کے محسن ہے، ملک کے دفاع کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنانے کے ملک کو ایسی طاقت بنایا. بالکل صحیح. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی. چلیں چیمہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب چلیں مجھے اتنا بتا دیں، چیمہ صاحب مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں نا، عدالتوں کے فیصلے پہلے بھی ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملے، آئندہ بھی ملے گا کیونکہ ہمارے دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے. ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا. تو حکومت بھی تو اب یہی کہہ رہی ہے کوئی عدالتی کاروائی کی طرف ہی جائیں گے. حکومت کا بھی یہی دعویٰ ہے. حکومت بھی ابھی یہی کہہ رہی ہے ہم عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے. جی تو وہ بھی عدالت کی طرف ہی عدالت. بالکل صحیح بالکل صحیح. احمد جواد صاحب اچھا دوسرا چیمہ صاحب تیمور صاحب آگے چلیں تیمور تالپور کی طرف چلتے ہیں. تیمور تالپور صاحب یہ جو فیٹف کی جو حوالے سے لیجسلیشن ہے اس میں آپ نے دیکھا سینٹ میں کچھ آبزرویشن کے بالکل ساتھ نہیں دیا گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آج ہنٹس یہی آ رہی ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلا کر یہ انتہائی اہم لیجسلیشن ہے، اس کو کرنا پڑے گا، قانون سازی کرنی پڑے گی، آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹینس ہوگا؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتی آئی ہے، چاہے آپ کے نیب لاز کی بات ہو، امینڈمنٹ ہو، یا آپ کے اس لا میکنگ کی بات ہو. پر ہم اتنا کم سے کم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی لا لا رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے پیپلز پارٹی سے کنسلٹیشن کریں. آپ ہمارے اگر اس پہ گلے شکوے ہیں وہ دور کریں. اگر ہم کوئی امینڈمنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو یو شوڈ گیٹ دیم. اگر آپ نہیں کریں گے، آپ ایک بلڈوز کر کے کسی لا کو لے آئیں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ پیپلز پارٹی کو خود دور کر رہے ہیں.
اس لا میکنگ سے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آگے جا کے پاکستان I understand. میرے پاس وقت کم ہے. کوئکلی تیمور تالپور، مجھے ایک کمنٹ چاہیے بہت چھوٹا سا. پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی اس دن جس دن سینٹ سے بل پاس نہیں ہوا کہ یہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے، جن میں آپ کی لیڈرشپ بھی اور پی ایم ایل کی لیڈرشپ بھی، ان کو این آر او چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، کوئی چکر نہیں ہے، این آر او نہیں ملے گا. نہ تو ہم نے این آر او ڈیمانڈ کیا ہے اور نہ تو ہم این آر او کبھی ان سے لیں گے. این آر او ان کو ہی ضرورت پڑے گی اپنے بندوں کے لیے. پیپلز پارٹی ہیز نیور ڈیمانڈیڈ فار این آر او. پی ایم صاحب ذرا سوچتے سمجھتے کم ہے، اس سے پہلی بات کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ، ہم ہی پتہ تھا این آر او از نوور ان دا ڈیمانڈ آف چیئرمین بلاول. اگر ہم بات کرتے ہیں اصول کی، ہم اس پہ کھڑے رہیں گے. اگر ہم کوئی امینڈمنٹ چینجز لانا چاہیں گے تو ان کو لانا. اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نثار چیمہ صاحب، اس حوالے سے این آر او کے حوالے سے اب تو جو کوالیفائڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ این آر او دینے بھی نہیں دیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نہ ہم نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے، نہ یہ دینے کی پوزیشن میں این آر او. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا دینے بھی نہیں دیں گے. مطلب اگر سمجھتی ہے کہ انہوں نے جن کو این آر او دینا تھا. چلے، بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب، نثار احمد چیمہ صاحب اور تیمور تالپور صاحب. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.